الحمدللہ سال 2019 دے اندر ساڈے اس جامعہ دے اندر 3 بچیاں نے قرآن مجید مکمل فرمایا ہے، اور یقیناً وہ بچے مبارکباد دے مستحق نے اور انہاں دے والدین، کیونکہ قرآن مجید ایسی کلام ہے، دنیا دی کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جنہوں پڑھیا اللہ اجر دے وے، لیکن قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جدے ایک حرف پڑھیا بھی اللہ ایک دے بدلے 10 نیکیاں عطا کر دینے۔ میں بلا تخیر ہن دعوت خطاب دیواں گا اپنے علاقے دی عظیم شخصیت فضیلت الشیخ محترم جناب ڈاکٹر حافظ نثار مصطفیٰ صاحب نو گزارش کراں گا او میک تے تشریف لیون اور اپنے خیالات دا اظہار فرمان، اور جنہ بچیاں نے قرآن مجید نو مکمل کیتا ہے اور انہاں دے والدین نو مبارکباد دین۔ میری مراد فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ نثار مصطفیٰ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن میں غوطہ زن ہو اے مرد مسلماں، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ حفاظ کا قرآن کریم کو زبانی یاد کرنا، یہ بھی حفاظت قرآن کا ایک حصہ ہے، اور قرآن اس کا معنی پڑھنا ہے۔ اور قرآن کریم وہ کتاب ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ زبانی یاد کی جاتی ہے، سب سے زیادہ سمجھی جاتی ہے، جس کی سب سے زیادہ تشریحات ہیں، وہ کتاب ہے جس کی سب سے زیادہ تفسیریں ہیں، توضیحات ہیں۔ یہ ہر لحاظ سے قرآن جو ہے وہ ایک معجزہ ہے اور ایک معجزانہ کلام ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ قرآن کا یاد کرنا، سینے میں محفوظ ہو جانا۔ اور تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ کسی نے کہا کہ قرآن کے نسخے جو ہیں نا ان کو ختم کر دیا جائے، تو جواب ملا جو سینوں میں قرآن محفوظ ہے اس کو کیسے ختم کرو گے؟ تو وہ والدین اور وہ بچے جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے، اساتذہ کرام اور جو اس ادارے سے تعاون کرتے ہیں، سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میری طرف سے تمام احباب کو جن کے بچوں نے حفظ کیا اور جو ان کے ساتھ معاونین ہیں، مبارک ہو۔ عمیر شہزاد، محمد عمر اور قمر نوید، فرید کیسر 3 بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنائے، ان کے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، تمام لوگ جنہوں نے کاوش کی ان کے لیے دعائیں کی، کسی بھی لحاظ سے حصہ ڈالا، اللہ تعالیٰ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ صرف ایک پوائنٹ پہ میں بات کروں گا، پھر بڑے خطبہ موجود ہیں، صرف ایک، اور ایک غلط فہمی جو ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں، یہدی بہ کثیرا یضل بہ کثیرا، یہ ہے نا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے ذریعے بڑے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور بڑے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب کیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں لو جی قرآن پڑھ کے بندہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے، لہذا قرآن پھر آپ ہی سمجھ کے نہ پڑھو۔ تسی سنیا کدی ہے ایک سوچ پائی جاندی،
لوگوں میں ایک ذہن ہے کہ قرآن کریم خود بندہ پڑھ کے گمراہ، اگر قرآن ہر لحاظ سے جو خالص ہے اس میں یہ خدشہ ہے تو دوسری چیزیں پھر کیا نتیجہ ہے جی؟ کوئی بزرگ تلاش کرو جو سیدھی راہ تمہیں دکھائے، پھر اس طرف چلتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی بزرگ جب تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ یہاں بات سمجھ لیں، قرآن کریم ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ کسی بابے کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، قرآن و سنت کے پیرائے میں رہتے ہوئے استاذ کی ضرورت ہے، لیکن ہدایت کا سرچشمہ قرآن و سنت ہے۔ پھر قرآن کریم کی ایک خوبی ہے کہ اس کو کہا گیا الفرقان، جو حق اور باطل میں فرق کر دے۔ گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں قرآن کو پڑھ کے، اور کن کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے؟ اصل چاہیے تھا کہ یہ بتاتے، تو یہ بتانے کی بجائے لوگ بابوں کا رخ کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، چونکہ میں قرآن کریم کا ابھی تک طالب علم ہوں، میرا جو تفسیر ہے پی ایچ ڈی وہ بھی قرآن کی تفسیر میں ہی ہے، اسی میں ہی میں یعنی اسی شعبے کا بھی تک طالب علم ہوں، تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، نقطہ ذہن میں بٹھا لیں، قرآن کریم کو سنت رسول کریم کی روشنی میں سمجھیں، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی پہ قرآن اسی لیے اتارا ہے کہ سمجھائیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں نبی ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر، یہ قرآن اس لیے اتارا تاکہ آپ ان کو کھول کھول کے بیان کریں، سمجھائیں کہ اس قرآن میں کیا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی کی تشریحات کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اللہ کے نبی کی تعلیمات کی روشنی میں جب ہم قرآن کریم کو سمجھیں گے تو پھر بھٹکیں گے نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے گارنٹی دے دی کہ لوگوں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جب لوگ سنت کو چھوڑ کے قرآن پڑھتے ہیں نا تو پھر گمراہ ہوتے ہیں، پھر بڑے بڑے غلط جو ہے نا نظریات قائم ہو جاتے ہیں، اپنی پھر اصول و ضوابط صحابہ کے طریقے کو جب قرآن فہمی میں چھوڑتے ہیں، اہل بیت کے طریقے کو چھوڑتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑتے ہیں، اپنی عقل کے ذریعے کہ ہماری عقل ہمیں کافی ہے یا لغت ہمیں کافی ہے، جب ان کا سہارا آتا ہے تو پھر سر سید احمد خان سے بھی بڑی غلطیاں ہو گئیں۔ یہ غلام احمد پرویز چکڑالوی جو ہیں، سارے لوگ کیوں قرآن ان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ نہ بنا کہ اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، کہ اپنی عقل سے سمجھنا شروع کیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن اور سنت یہ دونوں ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ قرآن کو سمجھیں، قرآن کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، باطل اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ کوئی اس ڈر سے کہ قرآن پڑھنے سے بندے گمراہ ہو جاتے ہیں تو قرآن ہی پڑھنا چھوڑ دو، سمجھنا ہی چھوڑ دو، لوگوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دو، یہ غلط ہے۔ جبکہ پہلے اللہ نے کہا کہ یہ ہدایت دیتا ہے، قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو جب ہم قرآن کو سنت رسول کریم کی روشنی میں سمجھیں گے، صحابہ کرام اہل زبان تھے لیکن قرآن کی بڑی تعلیمات، چونکہ بڑے مقررین ہیں، میرے بعد مثالیں بڑی پیش ہو سکتی ہیں، میرا خیال ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ جو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو حافظ ہیں ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں، خود بھی ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھا کریں، اور پھر سنت رسول کریم کی روشنی میں قرآن کو سمجھیں۔ پھر صحابہ، عقل کا درجہ بعد میں ہے، سر سید نے جب عقل کو مسلط کیا، کہا فرشتے تو طاقتیں ہیں، ان کا انکار کر دیا، اور بڑی ایسی تعلیمات جن پر مسلم امہ کا اجماع ہے، جنات کے وجود کا انکار کر دیا، کیونکہ عقل کو مسلط کیا نا۔ تو عقل، اقبال نے کہا خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر۔ اقبال نے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی تھی، ہیں جی فلسفے، تو فلسفے کا کام کی ہوتا ہے، صرف عقل دی گتھیاں سلجھانی ہے۔ تو جو اقبال کو یہ سمجھے نا کہ خالی شاعر ہے،
وہ بہت بڑی زیادتی کرتا ہے۔ اقبال خالی شاعر نہیں تھا، اس نے تو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے شاعری کا سہارا لیا، وگرنہ وہ بھی کہتا ہے کہ یا اللہ یہ عقل کی گتھیاں بڑی سلجھائی ہیں، ان سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ہاں مسئلے حل ہوں گے تو قرآن سے اور سنت سے، اگر عقل کافی ہوتی تو پھر قرآن اور نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایک حد ہے، تو قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، لیکن ساتھ شرط یہ ہے کہ سنت رسول کریم کی روشنی میں سمجھیں۔ وہ تفسیریں جو قرآن کی تفسیر قرآن سے کرتی ہیں یا قرآن کی تفسیر سنت سے کرتی ہیں ان کو پڑھیں۔ تفسیر ابن کثیر ہے، احسن التفاسیر ہے، تفسیر سنائی ہے، حافظ عبدالسلام بھٹوی حافظہ اللہ ان کی تفسیر ہے، حافظ صلاح الدین یوسف اردو میں یہ تفسیر ہے، احسن البیان بڑی مختصر تفسیر، اس کو پڑھیں، اشرف العواشی کو پڑھیں۔ تو یہ وہ تفسیریں ہیں جو قرآن کی وضاحت سنت کے ساتھ کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر میں سب دوستوں کو مبارک دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ اس کے قرآن کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول کرے اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ کمیاں کوتاہیاں معاف کرے اور ہمارے جو ہے نا وہ اعمال کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا خطاب فرما رہے تھے فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ نثار مصطفیٰ صاحب۔ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم واسطے دعوت دیواں گا محترم جناب حافظ عبدالوحید ربانی صاحب نو میک تے تشریف لے آن اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام عظمت قرآن دے حوالے دے نال ہے تے میں بھی یہ سوچا ہے کہ تانوں قرآن پاک دے حوالے دے نال ہی ایک نظم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے ہی قرآن نازل ہویا، آپ دی بھی شان اے دے اندر ہے اور قرآن دی بھی عظمت اے دے اندر ہے، میرا تو سب مل کے ساتھ دینا ہے۔ قرآن والا آیا ہے، ہدایت لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو نور ہدایت چھایا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ قرآن والا آیا ہے، ہدایت لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو نور ہدایت چھایا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، تب تلک ہم اللہ کا قرآن سناتے جائیں گے۔ جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، تب تلک ہم اللہ کا قرآن سناتے جائیں گے۔ قرآن والا آیا ہے، قرآن والا آیا ہے، ہدایت لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو نور ہدایت چھایا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تم کرو قرآن کے پاروں کی تلاوتیں، تم کرو قرآن کے پاروں کی تلاوتیں، وہ ہماری قبر میں جگمگاتے جائیں گے۔ تم کرو قرآن کے پاروں کی تلاوتیں، وہ ہماری قبر میں جگمگاتے جائیں گے۔ قرآن والا آیا ہے، ہدایت لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو نور ہدایت چھایا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔
नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस एक दो जुमला फिर आपको सलाम। सोने नबी दा सोना नाम जिदे विच दो मीमा। फिर कह दो सुभान अल्लाह। वाकई दो मीमा है न कि नहीं? फिर कह दो सुभान अल्लाह। सोने नबी दा सोना नाम जिदे विच दो मीमा। असी पढ़दे दरूद सलाम जिदे विच दो मीमा। सोने नबी दा सोना नाम जिदे विच दो मीमा। असी पढ़दे दरूद सलाम जिदे विच दो मीमा। दाइयां हलीमा कोल सारियां आइयां आके सारियां गल्लां सुनाइयां। असी हाँ इसनू वेखन आइयां उंदा जिक्र जिदा सुबह शाम जिदे विच दो मीमा। सोने नबी दा सोना नाम जिदे विच दो मीमा। असी पढ़दे दरूद सलाम जिदे विच दो मीमा। मक्के विच सूरज चमके दयाया आके सारे जग नू जगाया। शिरक बिदत नू जड़ तो मुकाया कीता जिक्र ओदा सरेआम जिदे विच दो मीमा। सोने नबी दा सोना नाम जिदे विच दो मीमा। सारे नाम नबी दे सोने एक दूजे तो वध मन मोने। सारे हशर नू उस वाले आने पीना हौज़े कौसर दा जाम जिदे विच दो मीमा। सोने नबी दा सोना नाम जिदे विच दो मीमा। असी पढ़दे दरूद सलाम जिदे विच दो मीमा। अस्सलामु अलैकुम।